کہ آپ خود بھی جوائن کیا کیجیے اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کر دیا کریں۔ سب بہن بھائی جو یوٹیوب پر مجھے جوائن کر رہے ہیں یا ٹک ٹاک پر جوائن کر رہے ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ لائک کرتے رہیے گا۔ آپ کے لائک کرنے سے ہمارا جو ریچ ہے لائیو سٹریم کی وہ بڑھتی ہے، اس کی ویزیبلٹی بڑھتی ہے، زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے تو قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ ٹک ٹاک والے بہن بھائی چاہیں تو ٹیم ضرور جوائن کیا کریں، اگر آپ کا دل اجازت دے تو ٹیم جوائن کیا کریں۔ ٹیم ہماری مضبوط ہونی چاہیے، ایکٹیو ممبر ہونے چاہیے ٹیم میں، جو مل کر اس کو لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ یوٹیوب پر ٹیم جوائن کرنے کا تو ایسا کوئی فارمیٹ ہے نہیں، لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ ممبرشپ لیا کریں، اس کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیں جی شروع کریں گے اپنا آج کا لیسن۔ ہم نے سورہ طٰہٰ کو آیا نمبر 76 تک پڑھا تھا رات کے سیشن میں۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز آگے پڑھتے ہیں 77 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا۔ یہاں ہم نے قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور دال سے جب ملانا ہے تو دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، دال کی آواز کو ہلانا ہے۔ قلقلہ ہوتا ہے آواز میں جنبش یا ارتعاش کا پیدا ہونا، قلقلہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں دال ساکن ہے، دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، ہلتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ یہ قلقلہ کیا کہا جائے گا۔ 5 حروف ہیں، کتب جد کہلاتے ہیں، یعنی ان کا جو مجموعہ ہے یہ کتب جد کہلائے گا۔ ان 5 حروف کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، کب؟ جب یہ ساکن ہوں گے یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں۔ ساکن کیا ہے؟ جب کسی بھی حرف کے اوپر سکون آ جائے، یہ جو قومے کی طرح کی موو ہے جزم، یہ آ جائے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دال بھی ساکن ہے، اور پھر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے با، یہ بھی ساکن ہے، اور دونوں پر ہم نے یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو، یہاں دال بھی لفظ کے آخر میں آیا اور فَاضْرِب میں با بھی لفظ کے آخر میں ہے، تو یہ جو قلقلہ ہے یہ قلقلہ کبرا کہلائے گا، سیکنڈ درجے کا قلقلہ ہوتا ہے۔ اور اگر قلقلہ والا حرف لفظ کے درمیان میں آئے، لفظ کے اندر آ جائے تو پھر قلقلہ صغرا ہوتا ہے، اور اگر قلقلہ والا حرف لفظ کے آخر میں ہی ہو لیکن اس کے اوپر ایسے تشدید ہو تو پھر قلقلہ اکبر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے، تو اگر کوئی پڑھے وَلَقَدْ، یہ کوئی نہیں قلقلہ، قاف زبر دال ساکن، قد، قد ایکو آواز بننا، آواز کا پلٹنا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، او حمزہ کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، واو لین، ہا کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، یا لین، یہ دونوں لین ہیں، واو ساکن اور یا ساکن 2 ہی لین حروف ہیں، اور دونوں سے پہلے زبر آتی ہے۔ ابھی دیکھیں واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر بھی زبر، یا ساکن سے پہلے ہا کے اوپر بھی زبر۔ لین حروف کو نرمی سے پڑھتے ہیں،
زبر زیر پیش جیسی آواز نہیں ہوتی بلکہ آواز مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹلٹ ہو جاتی ہے، تو آواز بنے گی او ہے۔ او ہے نا نہیں پڑھنا بلکہ اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی۔ سین کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، یہاں نون کے اوپر بھی مد ہے، یہ بھی منفصل، یہ بھی مد منفصل۔ مد منفصل کی پہچان کیا ہے کہ جس لفظ میں مد ہے اس سے جو بھی اگلا لفظ ہے وہ الف جیسے حمزہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس مد کی پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ 3 سے 4 حرکات کی مقدار کے برابر ہے، تو ہم نے سین کو یہاں لمبا کرنا ہے 4 حرکات کی مقدار۔ اِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اسری نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ را کو موٹا نہیں کرنا، را کے نیچے جب زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر جب زبر آئے یا پیش آئے تو پھر ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں زیر ہے تو را کی آواز باریک، یوں اسمائلی فیس سے اسری ری، اور اس یہ نہیں کرنا، سین کو بہت سمودھ رکھنا ہے۔ ان اسری بعبادی فاضرب لہم، فد ضاد فاضرب رب۔ اب یہاں با پر کلکلا، را کو باریک پڑھیں گے، با پر کلکلا کریں گے۔ ضاد کی آواز موٹی ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فاضرب لہم طریقا، ری، را کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن یا مدہ ہے۔ را کو باریک بھی پڑھنا ہے اور 2 حرکات کی مقدار یہاں لمبا کرنا ہے۔ یہاں ہم نے را کو لمبا نہیں کیا لیکن باریک پڑھا ہے کیونکہ زیر تھی، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی باریک ہی پڑھیں گے، لیکن آگے یا مدہ آگے تو 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ طریقا فی البحر، طریقاً نہیں پڑھنا، یہاں قاف کے اوپر 2 زبر ہیں، تنوین ہے، آگے فا آ رہا ہے، فا حروف احفا میں سے ہے تو احفا ہوگا۔ احفا کیا ہے؟ احفا کا مطلب ہے چھپانا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا آئے تو پھر ہم احفا کرتے ہیں۔ اب نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے تو وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور جب کسی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ابھی قاف کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، یہ 15 حروف جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ احفا کے حروف ہیں، تو ہم نے نون کو ظاہر نہیں کرنا، نون کو ناک میں چھپانا ہے۔ یہاں دیکھیں قاف کے اوپر 2 زبر آگے یعنی تنوین ہے، آگے لیٹر کیا ہے؟ ف، ان حروف میں شامل ہے۔ اب ہم نے طریقن، قن نہیں پڑھنا، قن میں جو نون ہے اسی کو ناک میں بھی چھپانا ہے اور غنہ خفیف کرتے ہوئے 2 حرکات کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے، تو آواز بن جائے گی طریقا فی البحر، قن کی بجائے قا فی البحر یبسا لا تخاف۔ یہ جو درمیان میں چھوٹا سا لام ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ہم نے وقف نہیں کرنا، یہاں رکنا نہیں، ملا کر پڑھیں گے، اور یا بس سن نہیں کریں گے، سین کو لام سے ملائیں گے، ادغام ہے، غنہ نہیں کرنا۔ یبس لا تخاف درکا ولا تخشا، یہاں پر بھی درکن ہم نے نہیں پڑھا، کن یہ نہیں پڑھا گیا، کیف کو واو سے ملائیں گے، درکا ولا تخشا، خا کو موٹا پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جن بہن بھائیوں نے ٹیم جوائن کی موسٹ ویلکم، اور میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کرتے رہا کریں، اور جنہوں نے نہیں جوائن کی وہ بھی ٹیم کا حصہ بنیں، ٹیم جوائن کریں، ایکٹیو ہو کر لائک اور شیئر کریں جو ٹک ٹاک پر ہیں۔ یوٹیوب والے بہن بھائی ٹیم نہیں جوائن کر سکتے، آپ اس کو شیئر زیادہ کر دیا کریں ڈیفرنٹ سوشل
پلیٹ فارمز پر اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری ریچ بڑھے، زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ فائدہ اٹھا لے گا، جس کو نہیں ہوگی نقصان اس کا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کرے، آمین۔ اچھا جی، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ یہاں پر جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ جو ایک میدان لگا، فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا اپنے علاقے کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ان جادوگروں نے جو بھی سانپ وانپ بنائے تھے وہ سب نگل گیا۔ اس کو دیکھ کر بہت سے جو جادوگر ہیں وہ سجدے میں گر گئے، وہ ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے نے فرعون کو بہت زیادہ غضبناک کر دیا، اور فرعون نے ان سے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر اپنے پروردگار کو ترجیح دیتے ہیں، اور آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے، کیونکہ دنیا تک ہی آپ کا حکم چلتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو ایمان لائے ہیں لوگ، ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، یعنی فرعون کے ظلم سے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، یہ بھی بتانا یہاں مقصود ہے کہ ان کو لو اور سمندر پار کسی دوسری جگہ چلے جاؤ، یعنی یہ علاقہ چھوڑ دو تاکہ ان کی جان بچ سکے فرعون سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کشتیاں نہیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے کہ اتنے سارے لوگوں کو راتوں رات لے کر نکلتے۔ کہا جاتا ہے، علماء مختلف تفاسیر اگر پڑھے نا تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، کوئی تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ آبادی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ پر اور اللہ رب العزت پر۔ اب ان کو نکالنے کے لیے اللہ نے حکمت بنا رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو۔ وہ عصا جو زمین پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ اسدھا بن گیا، وہی عصا، وہی لکڑی، وہی ہاتھ میں پکڑنے والی سٹک، اسی سے کہا گیا کہ اس کو دریا میں مارو تو رستہ بن جائے گا، یعنی پانی پھٹ جائے گا، درمیان سے تمہارے لیے خشک رستہ نکلے گا، تو وہاں سے تم گزر جاؤ۔ پھر تم کو نہ فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا، جیسے لا تخف آیا ہے اور آگے تخشا آیا ہے، تخف خوف کے لیے، تخشا ڈر کے لیے، تو دونوں ہی بیسیکلی ایک ہی مطلب دے رہے ہیں۔ خوف کس چیز کا؟ کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے۔ اب فرعون کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں، ان کے پاس تو سواری بھی ہے، گھوڑے بھی ہوں گے جلدی پکڑنے کے لیے، فوج بھی ہوگی، سارا کچھ۔ اب یہاں پر اس کا خوف بھی ہے کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، پانی ہے، ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ کہتے ہیں نا آگے کھائی اور پیچھے پتہ نہیں کیا، کچھ اس طرح کا محاورہ بھی بولا جاتا ہے، آگ، پیچھے آگ، آگے کھائی، تو آگے گرو گے تو بھی مرو گے، پیچھے۔ اب یہی والی سچویشن حضرت موسیٰ پر ہے، لیکن پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ساتھ ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو ڈرنے کی نہیں ضرورت، میں ہوں نا، تو میں آپ کو یہاں سے بحفاظت نکالوں گا، آپ بس اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ طریقہ بھی بتایا کہ لاٹھی مارنا پانی کے اوپر تو رستہ بن جائے گا، پھر نہ تو فرعون تم کو پکڑ سکے گا، اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا، اور ڈوبنے کا یا غرق ہونے کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم تا ساکن ہے، یہاں ہم نے ہمس کا اظہار کرنا ہے۔ ہمس کیا ہوتا ہے؟ ہمس کہتے ہیں کمزور، ہمس کا مطلب ہے کمزور آواز۔ ہمس والے حروف 10 حروف ہیں جو کہلاتے ہیں فحثہ شخص سکت۔ ان 10 حروف کے اوپر ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ 10 حروف ہمس کہلاتے ہیں۔ ان میں فا ح ث ہ 4 حروف سے مل کر بنے گا فحثہ، پھر شین خا صاد شخص، پھر سین کیف تا سکت۔ تو یہ 10 حروف جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ہم ان کو ساکن پڑھیں تو ہم نے ان کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ کمزور کرنا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ت ان حروف میں شامل ہے۔ ہم نے فأت ت کی ساؤنڈ میں نہیں پڑھنا، تھ کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے۔ فأتبعهم فأتبعهم فرعون بجنوده، پھر را باریک پڑھی گئی، را ساکن ہے۔ را ساکن کے پڑھنے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا را متحرک کا، یعنی اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، رائٹ۔ اب ہے را ساکن، یعنی را کے اوپر زبر زیر پیش ہے ہی کوئی نہیں، سکون ہے۔ تو جب را ساکن ہو یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھی جائے، دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ نہیں، میں کومنٹس کو میوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ بہت سے بہن بھائیوں کو کہیں کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے پھر پوچھنا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں سکھانے کے لیے آتی ہوں، میں اپنا آپ کو سنانے کے لیے تو نہیں نہ آئی۔ تو اگر کسی کو نہیں سمجھ آئے گی تو پھر کوئی کیسے پوچھے گا اگر میں کومنٹ ہی بند کر دوں گی تو اس لیے تھوڑا سا برداشت کر لیں، دھیان اس پر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں میم کا ادغام کرنا ہے۔ میم ساکن اور میم مشدد جب دونوں اکٹھی آ جائیں تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے۔ میم ساکن کے ادغام کا ادغام کیا ہے؟ 2 آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کرنا، مدغم کرنا، مکس کرنا۔ اب یہ جو ساکن میم ہے یہ مشدد میم کے اندر ہی مرج ہو جائے گی۔ فَغَشِيَهُمْ، اگر کوئی پڑھے فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ تو پھر تو دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ہم نے ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ تو یہ میم ساکن نہیں پڑھی جائے گی، ہا کو غنہ کرتے ہوئے یہ مشدد میم سے ملائیں گے۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، اس میم کے اوپر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ یہ یمی میم مشدد ہے۔ اب یہ غنہ اصل ہے، یہ ادغام کا غنہ نہیں ہے۔ ادغام کا غنہ یہاں ہم نے کیا جب 2 ایک جیسے حروف اکٹھے آ جائیں تو بھی ادغام ہوتا ہے۔ بیسیکلی ادغام ہوتا کہاں پر ہے؟ جب یہ جزم اور تشدید دونوں اکٹھی آتی ہیں تو وہاں ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے، پھر ساکن حرف مشدد کے اندر ہی مرج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے ادغام کیا وہ ہے غنہ کیا وہ ادغام کا غنہ ہے۔ یہ کون سا غنہ ہے؟ یہ غنہ اصل ہے۔ یہ کہاں کہاں ہوگا؟ میم مشدد کے اوپر اور نون مشدد کے اوپر۔
اب یہاں یا کو میم سے ملاتے ہوئے یم آواز ناک میں پڑی جاتی ہے اور 2 حرکات کی مقدار آواز کو لمبا کیا جاتا ہے. مین الیم ما غشیہم. یہاں یہ جو سرکل ہے یہ آیت کی علامت ہے. آیت مکمل ہوگی تو ہم یہاں وقف کریں گے. کوئی چینج نہیں ہوگا کیونکہ میم پہلے ہی ساکن ہے. جہاں پہلے ہی حرف ساکن ہو تو اس کو کہتے ہیں وقف بالسکون. اس کو ایز اٹ از پڑھا جاتا ہے، چینج نہیں کیا جاتا. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈانک لیا یعنی ڈبو دیا. اب یہاں پر وہی پانی جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر گزر گئے، ان کے لیے رستہ بن گیا. جب فرعون نے دیکھا کہ یہ گزر رہے ہیں، وہ بھی اسی سمندر میں اترا تعاقب کے لیے، پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اور وہ اسی پانی میں غرق ہو کر رہ گیا. وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے والا تھا، وہی فرعون جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا، جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، جو لوگوں کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، وہی فرعون جو کہہ رہا تھا کہ میں تم کو سولی چڑھا دوں گا، تم نے میری مرضی کے بغیر ایمان کیسے قبول کر لیا. وہ فرعون کہاں غرق ہوا؟ پانی میں، سمندر میں. اور پھر سمندر نے اس کی جو لاش ہے اس کو اچھال کر باہر پھینکا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. وَأَضَلَّ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کی ادائیگی کے وقت ہماری جو زبان کی رائٹ سائیڈ ہے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرتی ہے. ضاد ضاد، اس کو داد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. یہاں عین کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، یہ بھی واولین. قاف کے اوپر زبر، واو ساکن، یہ بھی واولین ہے. دونوں جگہوں پر واو کی وجہ سے آواز مڑے گی، ٹلٹ ہوگی. پھر اونو نہیں پڑھنا، فرعون آؤ. آئین کی آواز، پہلے تو آئین کی آواز ٹھیک کرنی ہے، پھر ساتھ لین کی آواز لگے گی. فرعون قومہ وما ہدی. اب یہاں دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، وقف آ گیا، آیت مکمل ہو گئی. جب کھڑا زبر کے اوپر وقف آئے گا تو ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا، حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور مد عارض لگا کر 4 حرکات کی مقدار دال کو لمبا کریں گے. وما ہدی، اور یوں باریک آواز اسمائلی فیس کے ساتھ، دو نہیں کرنا. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا. یہاں 2 طرح کا معنی لیا جا سکتا ہے. ایک تو گمراہ کیا یعنی ان کو ساتھ لے کر آیا اور غرق کروا دیا، گمراہ سیدھے رستے پر نہ ڈالا، ان کو غلط کام پر لگایا. دوسرا، ان کو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا، یا ان کو ظلم اور زیادتی کر کے کیا کیا، گمراہی کی طرف، کفر کی طرف رکھا، ان کو توحید کی طرف نہ جانے دیا. دونوں مطلب یہاں لیے جا سکتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، غلط تعلیمات ان کو دیتا رہا، ظلم کرتا رہا، اور توحید کی طرف یا اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ خود ایمان لایا، نہ قوم کو اس بات کی طرف قائل کیا، اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا. سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ توحید کا رستہ، اللہ کا رستہ، جس پر چل کر اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر جنت بھی ملتی ہے، یعنی آخرت کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. دنیا میں بھلے اس رستے پر چلتے ہوئے آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں. ابھی ہمیں یہ جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنایا گیا ہے، اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آسان تو نہیں تھی.
بڑی مشکلات ان کو آئیں، بہت کچھ برداشت کیا، گھر چھوڑا، شہر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، مدین میں جا کر رہے۔ پھر وقت کے بادشاہ کے سامنے جب توحید کا پرچار کرنے لگے تو بادشاہ دشمن بن گیا۔ سب سے پہلے ماں سے جدائی اللہ نے ڈالی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے دونوں کو ملا دیا۔ ہم یہ سب پڑھ کر آئے ہیں، تو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر پڑھتے آئے ہیں ہم سورہ طٰہٰ میں، تو کیا ہے، بہت ساری مشکلات رہی ہیں، آسان رستہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم بس ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے، نہیں، آزمائش ہے نا، زیادہ بھی آئے گی، حالات مشکل بھی ہوں گے، لوگ زیادہ بھی دشمنی کریں گے۔ کرنا کیا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کو ہدایت کے رستے پر رکھے، آپ کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ اس رستے پر چلنے کا فائدہ زیادہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں، آخرت سنور جائے گی، اللہ راضی رہے گا۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ یا بنی، نون کو کیوں لمبا کیا؟ اس مد کی وجہ سے، مد منفصل ہے، مد منفصل کو 4 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے اور مد متصل کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ یہ جو را کے اوپر مد آئی یہ مد متصل ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ مد کے فوراً بعد یہ آئین جیسا حمزہ آتا ہے۔ مد اور آئین جیسا حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں، ایک ہی لفظ میں اکٹھے آتے ہیں۔ جہاں مد ہے وہیں مد کے فوراً بعد یہ آپ کو آئین جیسا حمزہ بھی نظر آئے گا۔ اس مد کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اسرائیل قد انجیناکم، قد دال پر کلکلہ ہوگا، کلکلہ کبریٰ ہے۔ انجیناکم، انجینا نہیں پڑھنا ہم نے، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے جیم، جیم حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ انجینا، جیم کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، یا لین ہے۔ لین حروف 2 ہی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی میں ایک دفعہ دکھا بھی دیتی ہوں کہ جو بہن بھائی نئے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ 2 لین حروف ہیں، ایک ہے یا ساکن، دوسرا واو ساکن۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لین ہے؟ کیونکہ لین واو ساکن اور یا ساکن حروف مدہ کے طور پر بھی پڑھے جاتے ہیں اور لین کے طور پر بھی، وول جو ہوئے۔ تو اب ان کی پہچان یہ ہے کہ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ لین ہوتے ہیں۔ اب با کے اوپر زبر دونوں طرف، ایک طرف واو ساکن لگا ہے، دوسری طرف یا ساکن، تو یہ دونوں لین۔ اب لین حروف کی آواز زبر زیر پیش جیسی نہیں پڑھی جائے گی۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، ان کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، بو بے ایسے لمبا نہیں کرنا، بلکہ بو بے، تو تے، فو فے، یہ ہیں لین کی آوازیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے دیکھا ابھی کیا ہے، جے، جیم کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، جے۔ یہاں پر اے، حمزہ کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، اے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جیناکم۔ بہت سے بہن بھائی لین کی آواز کو جے پڑھتے ہیں، جیناکم، یہ غلط آواز ہے۔ یہ میں ساتھ اس لیے بتاتی ہوں کہ جو اس طرح پڑھتا ہے وہ اپنی آواز کو ٹھیک کر لے، اپنا تلفظ بہتر کر لے۔ جیناکم من،
میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو میم ساکن کا ادغام ہوا، یعنی ساکن میم نے مشدد میم کے اندر ہی مرج ہو جانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ کم، کیف کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملائیں گے۔ انجیناکم من عدوکم، دال کو واو سے اسٹرانگلی ملانا ہے، عدوکم نہیں کرنا، عدوکم نہیں، عدوی، دال کو واو سے اسٹرانگلی مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ مشدد ہے نا واو، 2 دفعہ پڑھی جائے گی، ایک دفعہ دال پیش واو ساکن دو، دوسری دفعہ واو زیر وی، عدوکم وواعدناکم، پہلی واو چھوٹی ہے، دوسری واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، دال پر کلکلا ہوگا، اور یہ کلکلا صغرا، کیونکہ دال اب لفظ کے اندر آ گیا، یہاں پر دال لفظ کے آخر میں ہے تو یہ کلکلا کبرا، اور یہ دال اب لفظ کے درمیان میں ہے تو اس کو کلکلا صغرا کہیں گے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ایمانی نہیں کرنا، ایمانا، نون کے اوپر زبر ہے، بہت معذرت، جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن، نون مشدد ہے اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا، یہاں پر میم مشدد کے اوپر بھی غنہ تھا نا، یمی، یہاں من، تشدید اگر نون کے اوپر ہو یا میم کے اوپر تو غنہ کرنا ہے۔ غنہ ہے کیا؟ آواز کو ناک میں پڑھنا غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ کی مقدار 2 حرکات کی مقدار کے برابر ہے۔ علیکم المن والسلوى، واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو یہاں وقف کیا، لیکن واو کو ساکن نہیں کریں گے، حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اے آل یعقوب یا اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ کس دشمن سے؟ فرعون سے۔ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ کس بنی اسرائیل سے؟ ان 3 ادوار ہیں، ایک تو وہ دور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملے۔ دوسرا وہ دور کے بنی اسرائیل بھی مخاطب ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہیں، کیونکہ قرآن میں ذکر آ رہا ہے تو اب اس دور میں بنی اسرائیل ہی بہت زیادہ مخالفت بھی کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کو بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اور اس کے بعد آج کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو بھی یہاں خطاب ہے، یعنی جو آج بھی حضرت موسیٰ کے پیروکار خود کو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، ان کو بھی خطاب ہے۔ کیا ہے کہ اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ کس دشمن سے؟ فرعون سے۔ اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ داہنی طرف کیا؟ جہاں اس وقت حضرت موسیٰ موجود تھے اس کی داہنی طرف کوہ طور بنتا ہوگا۔ اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ کھانا تھا ان کا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بہت بڑی اللہ کی یہ بھی نعمت تھی بنی اسرائیل پر۔ ابھی جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ دریا کی موجوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیا تھا، رائٹ؟ اب فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے غور کرنا ہے کہ دشمن سے تو نجات مل گئی، یہ کوئی 6 لاکھ کے قریب علماء بتاتے ہیں لوگ تھے، تھوڑا مجمع نہیں تھا، تھوڑے لوگ نہیں تھے یہ۔ اور جانا کہاں ہے؟ آگے جہاں جانا ہے وہاں کوئی ان کے گھر تو نہیں بنے ہوئے تھے، یہ
صحرا میں، سمندر پار کر کے جہاں نکلے وہاں صحرا تھا، درخت نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے، پہاڑوں کے بھی پتہ اوٹ بنتی ہے نا تو کوئی سایہ بن جاتا ہے، اگر درخت ہوں تو سائے بن جاتے ہیں، وہاں کوئی درخت نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھے، بالکل ریگستان، صحرا، تپتا صحرا۔ اب اللہ نے ان پر بہت کرم کیا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا، دن کے وقت بادل ہی رہتے تھے، گرمی نہیں ہوتی تھی، دھوپ نہیں نکلتی تھی تاکہ اس کی شدت سے یہ بچ سکے۔ آپ نے کبھی غور کیا ریت ٹھنڈی ہو تو بڑا سکون آتا ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہی ریت گرم ہو جائے تو بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، انسان کا جسم جلس جائے۔ اب یہاں پر ایک تو اللہ نے یہ ان پر کرم کیا، انعام کیا، فضل کیا اپنا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا صحرا پر، دن کے وقت بادل رہتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، فصلیں تو نہیں اگا سکتے تھے، ایک تو یہ کہ صحرا بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ اتنی جلدی تو نہیں سب کچھ ہو سکتا تھا، تو اللہ نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ من میٹھی چیز تھی، جیسے حلوہ نما چیز ہوتی ہے، اور سلوہ بٹیر کہا جاتا ہے کا گوشت کہہ لیں، تو وہ ان کے لیے اتارا گیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں ان کو اپنے 2 احسان یاد کروائے ہیں، ایک یہ کہ تمہیں دشمن سے نجات دی، 3 ہیں اور تیسرا یہ کہ تورات دی، اور دوسرا تورات دی، اور تیسرا یہ کہ من و سلوہ بھی دیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے پلیز ٹیم بھی ضرور جوائن کریں، اور ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر سب بہن بھائی مل کر لائک اور شیئر کرتے رہا کریں۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، لام کے اوپر پیش 7 واو ساکن، یہ واو مدہ ہے۔ مدہ حروف جو ہیں وہ 3 ہیں، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے، یہ 3 مدہ حروف ہیں، ان میں الف ہے، واو ساکن اور یا ساکن، لیکن اتنا ہی یاد رکھنا کافی نہیں ہے۔ ان کی پہچان کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو مدہ پڑھنا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ دیکھیں، یہ لین ہے نا، اس میں بھی واو ساکن اور یا ساکن ہے، اس میں بھی واو ساکن اور یا ساکن ہے، تو پھر پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان کو لین کے طور پر کب ادا کرنا ہے اور ان کو مدہ کے طور پر کب ادا کرنا ہے۔ لین کی پہچان تو یہ ہے کہ دونوں سے پہلے زبر ہوتی ہے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگی، واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگی، تو یہ لین کے طور پر پڑھے جائیں گے، اور اس کو لین پڑھتے ہوئے آواز کو، جیسے یہاں ہے نا واو ساکن، تو آواز کو کیا کرتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، ٹلٹ کرتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں، زبر زیر پیش کی طرح نہیں پڑھتے۔ اور جب یہ مدہ حروف کے طور پر آتے ہیں تو ان کی پہچان یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، جیسے یہاں ہم نے پڑھا وَنَزَّلْنَا، نون کے اوپر کیا ہے، زبر، ساتھ کیا ہے، الف، تو یہ الف حرف مدہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ پھر ہے واو ساکن، واو ساکن کب حرف مدہ ہے، جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، ابھی یہ واو ساکن، اس سے پہلے لام کے اوپر پیش، تو یہ واو مدہ، اب لام کی آواز لمبی ہو جائے گی، کولو۔ تھرڈ ہے یا ساکن، یا ساکن کب حرف مدہ ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر آئے، اب یہاں دیکھیں یہ یا ساکن، اس سے پہلے فا کے نیچے زیر، تو یہ یا مدہ۔ مدہ حروف کیا کام کرتے ہیں، آواز کو لمبا کرتے ہیں، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا، مدہ حروف لمبے پڑے جانے والے حروف، اپنی آواز نہیں دیں گے، یہاں ہم نے فی ہی نہیں پڑھنا بلکہ فا کو لمبا کریں گے۔ یا کیسے پڑھی گئی، اس کا اثر فا کے اوپر آ رہا ہے، فا کی آواز کو لمبا کرنا ہے، فی ہی کتنا لمبا کرتے ہیں، صرف 2 حرکات کی مقدار، تو پڑھیں گے
कुलू मिन त्वय्यिबाति, मिन क्यों नहीं पढ़ा, नून साकिन के बाद त्वा है, हरूफ इफ़ा में से है। मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, रा को मोटा पढ़ना है, काफ पर कलकला, कलकला सुगरा है। रज़क़नाकुम वला ततगौ, ये तो इसके ऊपर हमने कलकला किया, और मोटा भी पढ़ना है, गैन को भी मोटा पढ़ना है, हरूफ मुस्तालिया में से है। वला ततगौ फीही फयहिल्ल अलैकुम गज़बी, फयहिल्ल अलैकुम, लाम के ऊपर ज़बर साथ या साकिन, या लीन बन गई, अलैकुम। अब ये या लीन है और ये या मद्दा है, इस या से पहले ज़ेर है ना बा के नीचे, तो मद्दा। अब यहाँ लंबा कर लिया, यहाँ लंबा नहीं करना, यहाँ ला को लई में बदल देना है, अलैकुम गज़बी। यहाँ वक्फ आया, ये जो जीम है वक्फ जायज़ की लामत है, हमने यहाँ वक्फ किया तो मद्दा हरूफ के ऊपर वक्फ है, इसलिए हमने बा को साकिन नहीं किया, गदब ऐसे नहीं करना, बल्कि हरकत के साथ ही पढ़ेंगे। तीनों मद्दा हरूफ के ऊपर जब भी वक्फ आ जाए तो लास्ट लेटर को साकिन नहीं किया जाता, हरकत के साथ ही पढ़ते हैं, मद्दे आरिद लगाकर लंबा भी करते हैं। गज़बी वमन यहलिल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा। और हुक्म दिया कि जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको दी हैं इनको खाओ और इसमें हद से ना निकलना, यानी मन्नो सलवा दिया ना अल्लाह ताला ने कहा खाओ, लेकिन हद से ना निकलना। दो तरह का ये हुक्म हो सकता है कि हद से ना निकलना, एक तो ये कि अल्लाह के अहकाम को मत तोड़ना, ईमान लाए हो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। दूसरा ये कि खाने पीने में हद से ना निकलना, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा बाज़ लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम सिर्फ दुनिया में आए ही शायद खाने के लिए हैं, और बेढंगा खाए जाते हैं। मतलब नहीं, जब ये जो बिन्त इस्लाम हैं, आपका हो सकता है कि इल्म ज़्यादा ही हो, लेकिन देखो मद्दे आरिद कहाँ लगती है, जब खड़ा ज़बर के ऊपर वक्फ आ जाए या खड़ा ज़बर के बाद साकिन हरफ पढ़ा जा रहा हो। जैसे हम सूरा रहमान का पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं और रहमान, तो मीम को क्यों इतना लंबा किया है, क्योंकि खड़ा ज़बर के बाद नून को साकिन पढ़ना है, मद्दे आरिद लगेगी। फिर हरूफ मद्दा के ऊपर वक्फ आ जाए या हरूफ मद्दा के बाद साकिन हरफ पढ़ा जाए, दोनों सूरतों में मद्दे आरिद लगती है। जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हीम को क्यों लंबा कर रहे हैं, वैसे तो 2 हरकत की मिकदार ही लंबी होनी है, ये भी मद्दे आरिद है। इसी तरह जब मद्दा हरूफ के ऊपर वक्फ आ जाए, जैसे यहाँ पर वक्फ आया तो यहाँ भी मद्दे आरिद लगती है। फिर लीन हरूफ के ऊपर वक्फ आ जाए तो भी मद्दे आरिद लगती है, लीन हरूफ के बाद साकिन हरफ पढ़ा जाए तो भी मद्दे आरिद लगती है, 2 ज़बर को 1 ज़बर में बदल कर पढ़ा जाए तो भी मद्दे आरिद लगती है। ठीक है, ये वक्फ का उसूल है। देखिएगा जाके कहीं और एक दफ़ा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कहा गया कि हद से ना निकलना यानी खाने पीने में भी एतदाल रखना। फिर वरना तुम पर मेरा गज़ब नाज़िल होगा, और जिस पर, तो यहाँ से पता चलता है चलें जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक मद्दे आरिद लगती है, इसीलिए मैंने लगाई।
آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتی، میں نے پہلے کہا، میں نے بحث نہیں کرنی، میں نے بتا دیا. اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو پڑھ لیجئے گا 1-2 دفعہ اور کہیں سے. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں پڑھ بھی چکی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. چلیں تو یہاں پر پڑھیں گے، جیسے یہ پڑھا نا ہم نے، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حد سے نہ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کی حدیں نہ توڑنا مراد ہے. اور جو اللہ کے احکامات سے تجاوز کرے گا یا ان میں کمی کرے گا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. وَإِنِّي، نون مشدد ہے، نون پر غنہ بھی ہوگا اور نون کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن. ہم نے نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، لَغَفَّارٌ یہاں را کے اوپر 2 پیش ہیں. آگے کیا ہے؟ لام مشدد ہے. ہم نے را کو جب لام کے ساتھ ملانا ہے تو ادغام کا قاعدہ یہاں لگے گا. یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام یرملون ہے. ادغام یرملون کہاں کیا جائے گا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. یہ جو 6 حروف ہیں، ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ یرملون کہلاتا ہے، اس لیے اس کو ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے، را کو لام سے ملائیں گے، رل. ٹھیک ہے، لغفارن نہیں پڑھنا. نون کی جو آواز ہے، ادغام کا مطلب ہے نا مرج کرنا، 2 آوازوں کو ایک دوسرے میں ملانا، مکس کرنا. تو یہاں پر جو نون کی آواز ہے، جب ہم پڑھتے ہیں را 2 پیش رن، رن نون سنائی دیتا ہے، اسی نون کی آواز کو ہم نے مرج کرنا ہے لام کے اندر. نون کی آواز سنائی نہیں دے گی، را اور لام آپس میں مل جائیں گی اور غنہ نہیں ہوگا. 2 حروف ہیں را اور لام، جب ان کے اوپر ہم نے ادغام کرنا ہے تو ان کے اوپر غنہ نہیں کرنا. یا، میم، واو اور نون، ان 4 حروف کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ کیا جائے گا. تو پڑھیں گے لغفار لمن، لغفار، ایسے لمبا نہیں کرنا، را اور لام کو ملاتے ہوئے لمبا نہیں کرنا. لغفار لمن تاب، تا کو باریک پڑھنا ہے، یوں اسمائلی فیس، تاب، تابا نہیں پڑھتے، پھر وہ آواز موٹی لگتی ہے. تاب وآمن وعمل صالحا، صالحا نہیں کرنا. جیسے یہاں من تابا نہیں پڑھا، یہاں پر صالحا نہیں پڑھنا. دونوں جگہوں پر کیا ہے؟ اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے نا. تا بھی حروف اخفا میں سے، سا بھی حروف اخفا میں سے. صالحا ثم سا، نرم آواز ہے. زبان دانتوں کے درمیان میں رکھیں، اوپر والے اور نیچے والے دانت جڑنے نہیں چاہیے بلکہ زبان درمیان میں رہتی ہے. اوپر والے سامنے کے جو 2 بڑے دانت ہیں وہاں زبان ٹچ کرے گی تو آواز پیدا ہوگی سا. ثم اهتدى، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں. اب یہاں پر ہے جو توبہ کرے، پہلی چیز یعنی جو ہم سے ماضی میں ہو گیا اس کی معافی مانگ لے. آمانہ، ایمان لائے. اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کو نظر میں رکھیں، ان کا جو ابھی ہم نے پڑھا سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا،
تو وہ تو فرعون کے حکم مانتے تھے، فرعون کے انڈر تھے، تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے. جیسے کہ جادوگروں نے بھی جادو کس کے حکم پر کیا؟ فرعون کے حکم پر. تو سب سے پہلے تو اپنے پچھلے کام کی، جب وہ ایمان لے آ رہے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ معافی مانگو. کس چیز کی؟ جو پہلے ہم سے کام ہو گیا اس کی معافی مانگ لی. وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے. 3 چیزوں کی تو سمجھ آ گئی. پھر جو معافی بھی مانگ لے، ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کر لے، تو پھر کہا کہ پھر ہدایت پر رہے، یعنی سیدھے رستے پر بھی چلے. تو اس کے بعد سیدھا رستہ پھر کیا ہے؟ 3 چیزیں ذہن میں آتے ہیں نا. پھر اس کے علاوہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ توبہ بھی کر لی، ایمان بھی لائے، اور عمل بھی نیک کیے. تو سیدھا رستہ ہے علم حاصل کرنا، صحیح علم حاصل کرنا، اور اپنے دین پر یا ہدایت کے رستے پر ثابت قدم رہنا. یہ نہیں کہ 4 دن نیک عمل کر لیے، 4 دن برے بھی کر لیے ساتھ، تو یہ پھر استحکام کوئی نہیں آیا، یہ ثابت قدم کوئی نہیں رہے آپ اپنے ایمان پر. جابر ظالم حکمران سامنے آیا تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب آسائشوں کے دن آگے تو کہا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. کبھی اچھا کام کر لیا، کہا اللہ راضی ہو جائے، پھر برا بھی کر لیا، کہا کوئی بات نہیں، انسان ہے، یہ بھی ہم ہی نہیں کرنا ہے. تو دوسرا یہ کہ علم کا ملنا ہدایت ہے. جب تک ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھے ہی نہ اور کہے کہ میں سیدھے رستے پر چلوں گا، بھائی کون سا سیدھا رستہ؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ قرآن سے اور سنت سے، رائٹ؟ تو جو پڑھے ہی نہ، وہ کیسے کہے گا کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، یا میں کون سا رستہ اختیار کیے ہوئے ہوں؟ تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا اور صحیح علم حاصل کرنا، یعنی علم تو کوئی بھی کسی بھی چیز کے متعلق جاننا علم ہے، لیکن برائیاں، گناہ اور فراڈ، ان کے بارے میں نئے نئے طریقے نکالنا کہ اب کیسے اگلے کو دھوکہ دینا ہے، کیسے سازش کرنی ہے، یہ والے علم کی بات نہیں ہو رہی. علم یعنی خدا تک پہنچنے کا رستہ، قرآن کا علم. قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن اللہ تک جانے کے سارے رستے بتاتا ہے. قرآن زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی، اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کرنے کے طریقے بتاتا ہے کہ کیسے دونوں جگہوں پر آپ کامیاب ہو سکتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے جس سے پیسے زیادہ ملتے ہیں، ہم صرف اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم دولت زیادہ کما لیں. دیکھو، ایمان کی دولت بھی بہت ویلیویبل ہے، اور سب سے زیادہ ویلیویبل جو ہے وہ ایمان ہی ہے، کیونکہ اس ایمان کی بنیاد پر ہی ہمارا اگلا گھر بننا ہے. وہاں ہمیں آسائشیں ملنی ہیں، وہاں ہمیں آرام ملنا ہے. اگر ہمارا ایمان نہیں اچھا ہوگا تو ہم بھٹکے رہیں گے، گمراہ رہیں گے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ غصہ کریں گے. اوپر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ورنہ تم پر میرا غضب ہوگا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو ہم نے دونوں اپنی جو زندگیاں ہیں، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی، ان کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اور ان کی کامیابی کے سارے راز کہاں پر ہیں؟ قرآن اور سنت میں. ان پر اگر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ یہ اب ایک اگلا واقعہ ہمیں سنایا جائے گا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچا کر
نکل آئے سمندر کے راستے اور یہاں صحرا میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر طور پر بلایا، کیوں؟ تورات دینے کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ 70 آدمی اور بھی تھے جو ان کی قوم کے تھے۔ اور پہلے تو یہ سارے اکٹھے ہی جا رہے تھے، لیکن جب کوہ طور سے تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی کرنے لگے، اور یعنی تیز قدم لینا، جلدی چلنا، تیز چلنا، اور پہلے پہنچ گئے اس جگہ پر۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے نکلنے میں یا آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کیوں آپ پہلے آئے؟ آپ کے خیال میں کیوں جلدی کی؟ کیا ذہن میں خیال آتے ہیں؟ اللہ سے ملنے کی خوشی تھی۔ ہمیں بھی موقع ملتا ہے نا اللہ سے ملاقات کا ڈیلی۔ کیسے؟ نماز کی صورت میں کتنے لوگ جلدی کرتے ہیں؟ یہ محبت تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جلدی کر رہے تھے، میں جلدی جاؤں۔ پھر علم حاصل کرنے کی جلدی۔ کون سا علم؟ تورات دی جانی ہے نا۔ تورات بہت رتبے والی کتاب ہے، اللہ نے ہدایت دینی ہے نا، سکھانا ہے وہ علم۔ تو جلدی ہے کہ میں جلدی جلدی پہنچوں، میں جا کے اپنے رب کی باتیں سنوں، مجھے پتہ چلے میرے رب نے میرے لیے کیا ہدایت بھیجی ہے، اگلا میرے لیے کیا حکم آیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے۔ سیکھنے کی جستجو، اپنے رب سے ملنے کی جلدی ہے۔ تو اپنی قوم سے چند قدم آگے تیز تیز چلنے لگے، میں جلدی پہنچ جاؤں۔ ہم نماز میں جلدی کتنی کرتے ہیں؟ ہم سیکھنے کے عمل میں جلدی کتنی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ تو اب دیکھو، اب تو علم سیکھنا بہت آسان ہو گیا نا، گھر بیٹھے اب آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، کوئی کہیں جانا نہیں پڑتا، کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ آپ نے آرام سے اپنے وہی موبائل جس پر سارا دن آپ نے پتہ نہیں کیا واہیات چیزیں دیکھنی ہیں، اسی کے اوپر آپ علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو روز ہی آتی ہے، یہ تو روز ہی پڑھا رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں، اس کو بعد میں سن لیں گے، ابھی میں یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، ابھی میں یہ فلاں چیز دیکھ رہا ہوں، یہ میں پہلے کر لوں۔ ہوتا ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں کہ ہاں، جن کو انتظار ہوتا ہے کہ ہم نے کل اتنی آیات پڑھی تھیں، آگے ہم دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، آگے کیا ہے قرآن میں۔ جنہوں نے آپ ابھی تک ترجمہ نہیں پڑھا تو وہ کتنے متجسس ہوتے ہیں کہ ہم آگے پڑھیں، کتنی جستجو ہے ان کے دل میں قرآن کو سیکھنے کی۔ بہت کم لوگ ہوں گے۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں کمنٹ کر کے بتائیں، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم نے جھانکنا ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں آگے جا رہے تھے؟ ان کو اللہ سے ملنے کی خوشی بھی تھی، جلدی بھی تھی، ہدایت لینے کی وہ جو دل میں تمنا تھی، بہت جلدی نالج، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلے بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، لیکن ان کی تڑپ دیکھیں کہ وہ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال هم اولائی۔ اب یہاں ہم نے اولائی نہیں پڑھنا، وجہ کیا ہے؟ اب پیش تو ہے، آگے واو بھی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ واو سے پہلے پیش ہو، لیکن وہ واو ساکن بھی ہونی ضروری ہے، یہ واو ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہ موسیٰ میں میم کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے، یعنی واو کے اوپر جزم ہے، اس واو کے اوپر جزم نہیں ہے، تو یہ واو مدہ بھی نہیں ہے، یہ اضافی واو ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قال هم اولائی، لام کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ یہاں علا کی جو لام ہے اس کو
3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. علی اثری، را کو باریک بھی پڑھنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے. وعجلت الیک ربی لترضی، کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو کہ میرا بندہ میری طرف بھاگ کر آ رہا ہے. اب سمجھ آئیے بندے کا اللہ کی طرف جانا اللہ کو کتنا پسند ہے، اس پر غور کرنا ہے. اللہ کو کیا پسند ہے کہ میرا بندہ میری طرف آنے میں جلدی کرے، سستی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے. صبح کی نماز پر غور کریں. صبح کی نماز فجر کی، کتنے لوگ ہیں کہ اذان کی آواز آئے تو فوراً اٹھ جائیں، اوہو میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرے مالک کا بلاوا آ گیا، میں نے جانا ہے. کتنے لوگ جلدی کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کوئی نہیں، تھوڑا سا سو لے، ابھی ہے نماز کا ٹائم، کوئی بات نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا 5 منٹ اور ہوتا ہے نا. اور کچھ لوگ ہیں وہ تہجد کے ٹائم ہی اٹھ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر فجر کا انتظار بھی کرتے ہیں ذکر اذکار کے ساتھ. ہاں آواز نہیں آتی، آواز کے آنے کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. کچھ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں جو اسلامی ملک نہیں ہوتے تو وہاں تو ایسے اذان نہیں ہوتی، لیکن جو اسلامی ممالک میں رہتے ہیں وہ تو اذان سنتے ہی ہیں نا. تو جن کو آتی ہے وہ کون سا بھاگ پڑتے ہیں نماز کے لیے. ابھی پتہ نہیں سچی تھی یا جھوٹی، کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، شاید پاکستان میں ملتان کے علاقے سے تھی، مجھے نہیں پتہ سچی تھی یا جھوٹی تھی، کہ جمعے کے ٹائم امام صاحب اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہیں، یعنی نمازی ہے ہی کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہاں پر امام ہیں لیکن نمازی کوئی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا بندہ سامنے بیٹھا ہوا. تو وہ اکیلے بیٹھ کر پھر رو رہے تھے کہ یہ امت کا یہ حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو. جمعے والے دن اگر جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں کوئی آ رہا تو سوچو کہ باقی نمازوں کا وہاں کیا حال ہوگا. کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ باقی کوئی نمازیں پڑھے نہ پڑھے، جمعے والے دن تھوڑا حوصلہ کر کے چلے ہی جاتے ہیں. تو جہاں جمعے والے دن بھی نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں کوئی گیا، تو وہاں باقی نمازوں کے وقت کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہاں کہا موسیٰ نے اللہ رب العزت سے کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. اور میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. میں نام شاید غلط پروننس کر جاتی ہوں. کل بھی جو رات کو بھی تھیں ملائکہ تھیں اور میں ان کو ملک بھائی کہہ رہی تھی. یہاں آپ وہ موجی بھی لگا رہے تھے ہنسنے کے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کس بات پہ مذاق میرا کر رہے ہیں. وہ میں نے بعد میں جا کے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں ان کو ملک بھائی کہہ رہی تھی. تو اس لیے میں آپ کا نام نہیں لے رہی. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرے، اللہ آپ کے ایمان کو بہت مضبوط کرے. اور اللہ تو جانتے ہیں نا آپ کون ہیں، مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے آپ کے نام میں.
جی تو یہاں ہم پڑھیں گے قال فإنا ان نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور نون کے اوپر زبر، ساتھ آگے کیا ہے الف ہے، الف حرف مدہ ہے، غنہ بھی ہوگا اور نون کو 2 حرکات کی مقدار پھر لمبا بھی کریں گے۔ غنہ کب ہے؟ جب حمزہ اور نون آپس میں مل رہے ہیں، ان ادھر بھی لمبا کر لیا، پھر نا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، من بعدک نہیں پڑھنا، یہاں اقلاب ہے۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، بدل دینا۔ کیا بدلنا ہے؟ یہ چونکہ نون ساکن سے تعلق رکھتا ہے قاعدہ، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم اقلاب کرتے ہیں۔ ایک ہی لیٹر اس میں شامل ہے با، اقلاب میں صرف ایک ہی لیٹر شامل ہے با، لیکن کنڈیشن 2 لگ رہی ہیں، ایک تو با کا ہونا اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین کا ہونا۔ ابھی دیکھیں یہ نون ساکن ہے نا، اور اس کے بعد کیا ہے با، تو ہم نے من نہیں پڑھا، نون کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو اس میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من بعدک، من بعدک نہیں پڑھا، پھر ساتھ غنہ بھی کریں گے، یعنی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ من بعدک وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ کس آزمائش میں؟ اب یہاں پر ایک اور ہمیں بات بتائی جائے گی، بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ سنایا جائے گا جب وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے، اور سامری سے مراد ایک قبیلہ تھا سامر، اس کی طرف اشارہ ہے، اس قبیلے کا ایک آدمی تھا اس لیے اس کو سامری کہا گیا ہے، اور اس نے قوم کو بہکایا تھا، یعنی اس نے ایک زیورات سے اس نے ایک پتلا بنا دیا بچڑے کا ایک، اور اس میں کچھ ایسا سسٹم لگایا کہ اس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی، تو اس نے لوگوں کو بہکایا کہ یہ رب ہے، اس کی طرف آ جاؤ، یہ معبود ہے، اور تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنا۔ بھی تفصیل سے ہم اس کو آگے پڑھیں گے، اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہی، کیونکہ جیسے جیسے آیات پڑھتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پڑھے، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر ادھر ہی سارا بتاؤں گی تو کئی طرح کے کوسچن آپ کے ذہن میں آئیں گے، شاید آپ کو پوری سمجھ نہ آئے، تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے نا شام کو، تو اس کو پھر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہ درمیان آواز نکالتے ہیں، پوری میم کی آواز نہیں پڑھتے، وہ کب کرتے ہیں؟ مجھے تو خود نہیں پتہ میم اور نون کے درمیان کی آواز کیا ہوتی ہے، مجھے واقعی نہیں پتہ، اور میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اقلاب کرتے ہوئے نون کی آواز اور میم کی آواز مکس ہو رہی ہوں، ہو ہی نہیں سکتی۔ نون کا مخرج بالکل ڈیفرنٹ ہے، میم کا مخرج بالکل مختلف ہے۔ میم تو ہو سکتا ہے، میم تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو نہیں سنا، لیکن اگر آپ کے علم میں ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیجئے، میرے تو علم میں یہ بات نہیں ہے بالکل بھی، اور اقلاب میں کوئی ایسی چیز نہیں، کہیں پر بھی آپ تلاوت سنیں تو کوئی بھی اقلاب کرتے باقی اگر کسی اور کو پتہ ہو تو پلیز ضرور میری بھی رہنمائی کر دیجیے گا۔
تو یہاں پر جی ہم نے آیا نمبر 85 تک ابھی پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز دبئی کے ٹائم کے مطابق شام کو 9 بجے بلکہ رات کو 9 بجے اگلا سیشن ہوگا. پھر ہم انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے. جو بہن بھائی یہاں تشریف لائے، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سنا، سیکھا، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، یعنی موت کا وقت ہو، تو ایمان کی حالت میں ہو، اور جب ہم اللہ رب العزت سے ملیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر ملیں، ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. جن بہن بھائیوں نے مجھے یہاں پر بہت سپورٹ کیا، چاہے گفٹنگ کے ذریعے، چاہے لائک کرنے کے ذریعے، یا شیئر کرنے کے ذریعے، کومنٹس کرنے کے ذریعے، اپریسیشن جن بہن بھائیوں نے دی، سب کو میری طرف سے، سب کے لیے جزاک اللہ خیر. اللہ بہترین اجر آپ کو اس کا دے کہ آپ نے ایسے کنٹینٹ کو آگے لے جانے کے لیے اپنی انپٹ دیں، اپنی ایفرٹس اس میں لگائیں. اللہ رب العزت سب کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر آپ کو عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر جی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شام کو 9 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق ملتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.